آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل پر ہر طرف تباہی کے مناظر دکھائی دینے لگے۔ اسرائیل کو مسلمانوں سے پنگا مہنگا پڑ گیا۔ دنیا کا سب سے خطرناک ترین مسلم ملک آذربائیجان نے اسرائیل کی اینٹ شہید بجا دی۔ آذربائیجان کا اسرائیلی شہر حیفا الجلیل دیمونا نیتھانیا پر 2200 راکٹوں سے شدید حملے کر دیے۔ آذربائیجان کی فوج نے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تباہ کن جواب دے دیا۔ اسرائیل کے 4000 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا، ساتھ ہی اسرائیل کے 3 شہر ملیا میٹ کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ آذربائیجان سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی فوج نے فلسطین کے جنگ زدہ علاقے غزہ کی پٹی پر شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ العربیہ اور حدیث ٹی وی چینلوں کے نامہ نگاروں کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس پر توپ خانے سے گولہ باری کرنے کے ساتھ بحر ناجا کے مقام پر دھواں چھوڑنے اور فاسفورس بموں کا بھی استعمال کیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر کل بدھ کی روز غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر 2200 راکٹ داغے گئے، ان میں سے 7 راکٹ غزہ کی سرحد کے قریب جا گرے۔ العربیہ کے نامہ نگاروں کے مطابق غزہ سے اسدود کے علاقے میں ایک عمارت پر راکٹ داغے گئے۔ جنوبی اسرائیل میں راکٹ حملوں کی وجہ سے خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ مشرقی حیفا اور شمالی اسرائیل کے شہر الجلیل میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر 9 روز میں 4000 راکٹ داغے ہیں۔ عبرانی ٹی وی چینل کے مطابق غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر متعدد راکٹ برسائے گئے، جبکہ لبنان سے بھی عکا اور حیفا پر راکٹ حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے توپ خانے سے ان راکٹوں کا جواب دیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کے جلوہ میں فضائی کارروائی میں مزید توسیع کی ہے۔ گزشتہ روز خان یونس، رفح اور دیگر مقامات پر 52 طیاروں نے 25 منٹ میں 40 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر فوج کا کہنا ہے کہ اس نے گراڈ راکٹوں کے 6 لانچنگ پیڈ کا پتہ چلایا ہے، تاہم وہاں سے کوئی راکٹ نہیں داغا گیا۔ جنوبی لبنان سے مغربی اسرائیل کے شہر الجلیل پر گزشتہ روز 4 راکٹ داغے گئے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے جوابی کارروائی کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان افیہ درائی نے ایک پوسٹ کردہ بیان میں کہا ہے کہ لبنان سے اسرائیل پر 4000 راکٹ مزید داغ دیے گئے ہیں، ان میں سے 1000 راکٹ کو اسرائیلی میزائل ڈیفنس سسٹم نے فضا میں ہی تباہ و برباد کر دیا۔ ایک راکٹ ویران علاقے میں گرا، جبکہ 2 راکٹ سمندر میں جا گرے۔ لبنان سے اسرائیل پر راکٹ حملے، اسرائیل کی بھی جوابی کارروائی سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی عبرانی زبان میں نشریات پیش کرنے والے ٹی وی چینل 13 کے مطابق لبنان سے بھی داغے گئے باغیوں کے حملے میں اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ مشرقی حیفا اور الجلیل میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق نامعلوم افراد نے لبنان کی سرزمین سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے ہیں۔ نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اناکورا سے ایک گولہ داغا گیا، تاہم اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے نسل پرست غاصب صہیونی حکومت کے خلاف علاقائی اور عالمی سطح پر مربوط قانونی اور سفارتی مہم چلانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آذربائیجان کی فوج اسرائیل میں گھس گئی، 4000 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل سے تمام رشتے ناطے توڑتے ہیں۔ اسرائیل نے جس طرح دہشت گردی اور غنڈہ گردی مسلمانوں کے خلاف خطرناک ترین گرنیڈ بموں کا استعمال کیا ہے، اب اسرائیل جان لے کہ آذربائیجان اور اسرائیل کی دوستی ختم ہو چکی ہے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سرزمین فلسطین میں جدید ترین اور انتہائی مہلک ہتھیاروں کے ذریعے بچوں اور عورتوں سمیت بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔
گھروں کو مکینوں سمیت تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج فلسطینی بچوں کا قتل عام اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کے درمیان انجام پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جرائم پیشہ اور قاتل صہیونی حکومت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات کی بحالی دوستی کی کوششیں اسے مزید گستاخ اور شک القلع بنانے پر منتج ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ فلسطینیوں کو اپنے حق کے دفاع اور اس گنڈا صفت اور نسل پرست حکومت کے خلاف جدوجہد کا پورا حق حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی تعاون تنظیم اسرائیل کے اقدامات کو باضابطہ طور پر نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرم قرار دے۔ انہوں نے اسلامی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطین میں جنگی جرائم، نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والے ٹھوس قانونی چارہ جوئی کا بھی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ہم تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہر جائز قانونی اور سفارتی طریقے سے فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہر صورت تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کے راکٹوں کا توڑ اسرائیل کا آئرن ڈوم میزائل شکن نظام آخر کس طرح کام کرتا ہے، جس نے 22 راکٹ کا بھی سامنا کر کے تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران حماس کی جانب سے داغے گئے راکٹوں کے فاصلے یا رینج میں اضافہ ہوا ہے اور اب ان میں سے بعض طول ابیب اور یروشلم تک جیسے اہم علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ رواں برس کے آغاز میں عالمی فوجداری عدالت نے فلسطینی علاقوں میں ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات کے نتیجے میں 2014 کی جنگ کے دوران اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کی جانچ پڑتال ممکن ہو سکے گی۔ بین الاقوامی عدالت کی جانب سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ کشیدگی میں کمی لائیں گے۔ انہوں نے حماس کی جانب سے اسرائیل میں راکٹ داغنے کو بھی فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بات واشنگٹن میں اردن کی اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فریقین کو کشیدگی میں کمی لانے، حالات میں بہتری لانے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ بلنکن نے حماس کی جانب سے راکٹ فائر کرنے کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عسکریت پسند گروپ حماس غزہ کی گھٹی پر کنٹرول بھی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہر صورت اسرائیل کو روکیں گے، دوسری جانب حماس کو بھی پوری طرح روکنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔